اللہ الرحمن الرحیم اس درس چلان ریاض الصالحین کے اعتبار یا موضوع چلان ات مز عبادتن مز ہسا گژھِ انسان اعتدال عبادتن مز گژھِ کیا تھاون اعتدال تھاون میانہ روی تھاون اعتدال مطلب گو کہ تیوتہ عبادت کریں یت عبادت انسان کیا ہیک تھوت دوام تھوت استقامت تھوت اور کنٹینیو تھوت مثلا اکہ دہ آو مے زبردست جوش بہ نشس راتس شونگان اور نشس دہل ماجہ من نبر نیران بس اور تھو میں کنٹینیو چالو رتس کھنڈس رت پتہ گوس تھوکس اور پتہ چھس نہ فرض نماز پڑھنے تہ مسجد مز یوان کہین فرمو کہ یہ عبادت چھن اللہ تعالیٰ پسند کہیں تر برعکس اس یہ کہ یم چیزک تم ارادہ کرو سہ ارادہ کرنے برو تمس یہ تہ سوچن کہ یہ گوس میں کنٹینیو روزن یہ گوس میں کنٹینیو روزن یہ گوس نہ چھوٹن میں یہ عمل اگرچہ معمول اگرچہ ام کو نفر کر ارادہ کہ میں 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنی بس اتنا ہی 5 وقت فرض نماز مسجد میں پڑھیں یہ کور ارادہ اور تس ست کور یہ ارادہ کہ یہ ہمیشہ یہ معمول رکھوں گا کنٹینیو یہ اللہ تعالیٰ پسند بیاا گو کہ نہ رتس کھنڈس 5 وقت نماز تہ پڑھان پتہ نیرنے اتی تسبیحات پڑھان ذکر اذکار دعا درود السلام تلاوت وغیرہ وغیرہ اور ریت بعد ورس نظر یوان مسجد میں یہ پسند اتھ ونک باب الاقتصاد فی الطاعہ عبادت میں اطاعت میں میانہ روی اعتدال درمیانہ راستہ افراط و تفرید سے جو پاک ہو تو ات متعلق آئے کریم سورہ طٰہ تم آئے گۄڈنِکِس درسس میں بیان کرنا لہذا آج حدیث پاک متفق علیہ یعنی بخاری شریفس اندر تہ مسلم شریفس اندر تہ روایت موجود راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون دخل علیہا وعندہا امرأۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نش ہسا آئی اخ خاتون نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش ہسا آئی اخ خاتون اور اس کالس آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہ حضور فرمو اے عائشہ یہ کس خاتون اس تہ نش بہت ونس تام حضرت عائشہ فرمو کہ ہادی فلانتن تذکر من صلاتها یہ سہی خاتون یم سند عباداتن ہند بڑ چرچہ سنس ات معاشرس من ات علاقس من یم سند عباداتن ہند چرچہ یوان کرنے ذکر زبردست تذکر یہ تیسا عبادت گزار تو یعنی جس کی نمازوں کے چرچے جس کی ذکر کی مثالیں دی جاتی ہے زبردست تذکرہ ہوتا ہے زبردست نیا خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بہت اچھا ہے آپ بہت اچھی وہ کر رہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ماہ عائشہ رک جاؤ علیکم بما تطیقون اپنے اوپر اتنی ہی عبادت لازم کر لو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو یوتا عبادت چھ طاقت چھ تھاون تیوتے کر پانس پہ لازم ام اور مکر کہ ذرا گوڈ زیادہ پانس پہ ہو اور پتہ ہوں تر پہ پکت سہ مکر تو فرمائس تم پہ دس فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو قسم بخدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں خدا پاک سن قسم لا یمل اللہ حتی تملو خدا پاک چھن تھکن ثواب دی کی حتی تملو اس کالس تھی تھکیو اس کالس یعنی عمل کرن وول تھکہ لیکن خدا پاک تھک نا عمل کرن وول کر پانس پہ تیتا عبادات لازم یت پہ کنٹینیو ہوں تم عبادات کرت حالانکہ اگر یہ کرے تر پہ برابر کنٹینیو روزہ کران اللہ تعالیٰ تیتا بڑ تھز ذات سہ تھک ثواب دی سہ روزس دِوان زیادہ روزس دِوان لیکن اے عائشہ عمل کرنے والے تم ہی تھک جاؤ گے لہذا ایسا عمل مت کرو جس کو تم تھک کر چھوڑ دو اتنا ہی عمل کرو جس کو تم کنٹینیو کر سکتے ہو تم پت فرمو وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَوَامَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عبادت وہ ہے ما دوام صاحبہ علیہ جس پر عبادت کرنے والے کا دوام ہو استقامت ہو استمرار ہو کنٹینیو ہو یہ عمل چ اللہ تعالیٰ پسند ایک اس روایت اندر فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ
احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ پاکس نزدیک تمام اعمالوں میں ساروی کھت محبوب تو ٹوٹ عمل سو یس دائمی آئس ہمیشہ آئس اگرچہ تھوڑا آئس یعنی عبادات کریں عبادات بند سے خطر واریاہ مفید کہ اللہ تعالیٰ بند امی خطر پودے کورمت لیکن فرمو کہ ژٕ کر ات مز سر وقت اختیار یم سے برابر کنٹینیو روزک اور ترقی روزی گژھان نہ کہ کینژن دۄہن کٔرِتھ پتہٕ ژھٕنکھ سُہ ترٲوتھٕے. تو ام پتہ فرماون یس یہ ماہ حضور فرمو کلمۃ النہی و زجر یس یہ ماہ فرمو حضرت عائشہ کر امس خاتون ذکر کہ یہ زبردست عبادت گزار حضور فرمو سب کر تو امیک مطلب بیان فرمایا. اس لفظ ماہ عربی پٲٹھۍ یہ دون معنی خاطر استعمال گژھان. اکھ گو کہ کسی چیز کو روکنے کے لیے نہیں کے لیے اور بیاکھ گو کہ ڈانٹ کے لیے تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ماہ دپت حضرت عائشہ اکہ قسم روک تہ کران یُتُے یوت ما وچھان یہ فلن یوتاہ عبادت کر بلکہ یہ تہ وچھ کہ کنٹینیو کر اور بیشس زجر تہ کران کہ ات وچھ تھوڑا بہت کیا ڈانٹ تہ تو لفظ ماہ یس یہ نہیں کے لیے بھی آتا ہے اور ڈانٹ کے لیے بھی آتا ہے. تبت فرماون یس اللہ یہ فرمو ومعنا لا یمل اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ہے مطلب ای لا یقطع ثوابہ عنکم وجزاؤہ اللہ تعالیٰ کسی عبادت کرنے والے کے عبادت کا ثواب کم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وجزاء اعمالکم اور نہ ہی تمہارے اعمال کا بدلہ وجزاء اعمالکم اور نہ ہی تمہارے اعمال کا تم اعمال کرو اور بدلہ ہی نہ دے یا عمل زیادہ کیا اور بدلہ کم ملے ایسا اللہ کرتے نہیں ہے. پھر کیا مطلب ہے فرمایا وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالِ حَتَّى تَمَلُّوا بلکہ وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ بھی نہیں کرتا ہے جیسے کوئی انسان تھک جائے اور اکتا جائے. دنیا دارس نش گھن اور تم گھن تھکت اگر دنیا دارس گھو دپ یہ کر کے مدد اکہ لٹ کر دویمہ لٹ کر تریم لٹ نیر ژےٚ کھیت کٲڑۍ تو یہ فرماؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ایسا اپنے بندے کے ساتھ بندہ 100 مرتبہ اللہ کے دربار میں جائے اللہ کو پھر بھی کوئی کمی وہ اور خوش ہوتے ہیں. لیکن پھر کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا حتیٰ تملو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تھکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عمل کرنے والے تم ہی تھک جاؤ گے لہذا تھک کر فتترکوا تم عبادت کرنا ہی چھوڑ دو گے. فینبغی لکم ان تأخذوا ما تطیقون الدوام علیہ لیدوم الثواب لکم وفضل علیکم لہذا مناسب تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اتنا ہی عمل کرو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو ہمیشہ کرنے کے لیے. لہذا اس سے کیا ہوگا تاکہ تمہارا ثواب بھی کنٹینیو ملتا رہے اور اللہ کا فضل بھی تمہارے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہے. تمبچ بیاکھ اک روایت راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ یم اک واقع بیان کرن بکر سے واقعیت بیان مختصر کرن بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات تمن نش آئے 3 صحاب صاحب اک جماعت آئے 3 نفرن پہ مشتمل یعنی رہت ون کہ 3 پہ 10 تا اس جماعت تک عربی پہ رہت راہ رہت تو 3 نفرن جماعت آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات نش اچھا یم کمن نش آئے یم آئے حضرت عائشہ نش تمو کر سوال عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمو دب اس کرو آز معلوم حضرت عائشہ نش کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت معمول کیا تم کیا عبادت کر تو یل تمن آو ون کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راتس آسان مانگن امت کی خاطر تہجد پڑھن قرآن پڑھن وغیرہ وغیرہ تو تمن گو تر پہ تعجب لہذا تمو سمجھ کہ یل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کران یل کہ حضورن متعلق اور اللہ تعالیٰ قرآن مز اعلان کہ میں نے ٹاٹ چین پتم برٹم خطا معاف ژٕ بخشے بخشائے یہ کور اعلان اللہ تعالیٰ قرآن مز سورہ فتح مز لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اگلے پچھلے سب معاف ہے. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنتی آسن چھ یقین اللہ تعالیٰ یقین چھ جنتی لیکن یمس تو پتہ نبی رحمت تیزا عبادت کر صحابان کو تعجب فرمو کہ امن نہیں جنت سان میں جنتی تم پتہ یوتہ عبادت کران اور اس متعلق کا گارنٹی تو اس کہیں کران تھے کانہم تقالو حدیث کا الفاظ انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا اپنی عبادت کو کم سمجھا کہ پت فرمو
وقالوا وأين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی پاک کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہستی، ان کی شخصیت اور ہم، یہ تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. تو تب بعد فرماؤ قد غفر له ما تقدم من الذنب وما تأخر، کیونکہ اللہ نے تو ان کی اگلی پچھلی سب معاف کر دیے ہیں. قال احدهم، لہذا اب ان تینوں شخصوں میں سے ہر ایک نے ارادہ کر لیا، اپنا اپنا ارادہ کر لیا حضور کی عبادت دیکھ کر. ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، بہرحال آج کے بعد میں پکا ارادہ کرتا ہوں رات بھر سوؤں گا ہی نہیں، بروز ہوشیار اور عبادت، نماز، ذکر، بس امر کا دیکھی. وقال الاخر، دوسرے نے کہا وانا اصوم الدہر ولا افطر، ہمیشہ روز دار، زہی روز میں دول کھاؤ، زہی روز میں دول کھاؤ. وقال الاخر، بیاکھ تم تو کر ارادہ وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، نکاح کریں مستورات نش روز بالکل دور، نکاح سے بالکل دور رہوں گا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گوڑ گھر. حضرت عائشہ کو سوری واقع بیان کہ 3 نفر آمد یتکن کرتم اراد، حضور گئی فوراً من نش، کیونکہ فرموا کہ وانتم الذین قلتم کذا وکذا، کہ تُہی چھو تم حضرات یم ونس آمد گھر اور پت کرک مین عبادات معلوم اور پت کرک یہ اراد. اہن حظ اسی حج، اما واللہ انی، فرمو اسی حج. حضور فرمو قسم بخدا، حضور فرمو قسم بخدا انی لاخشاکم للہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. واتقاکم لہو، اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں. سب سے زیادہ پرہیزگار یعنی اللہ کے نبی کے سے زیادہ اللہ کا خوف کسی کو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت میں کوئی پرہیزگار نہیں ہے. تو اس کے بعد فرمایا یہ سب ہونے کے باوجود کہ مجھے اللہ نے معاف کیا ہے سب کچھ، میرے لیے تو یقین اعلان کر دیا تو جنتی ہے، اس کے باوجود میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن پھر بھی میں ولیکنی اصوم و افطر، لیکن بچس روزدار تہ روزان، بچس دول کھال تہ بچس روزدار تہ روزان، بچس دول کھال تہ روزان. کیا تھی چھو میانہ کھت زیادہ خدایس کھوژان وز، یہ مطلب وہ اصلی و ارقد، اور بچس نماز تہ پران اور شونگان تہ چھس، نماز تہ چھس پران، آرام تہ چھس کران. واتزوج النساء، اور بے چھس خاندر تہ کران، بے چھس، اور سانے والو نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نکاح اس نا. تم پت فرموک یہ ارشاد فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی، یس کہاں میون امتی مین سنت نش بوت پھر سہ مین امت مز. تو یہ گویا کہ امیک مطلب اس یہ کہ اللہ سے ڈرو بھی، تقوی بھی اختیار کرو، لیکن بالکل کٹ مت جاؤ معاشرے سے، دنیا سے کٹ مت جاؤ. آپ نماز پڑھنے والے بھی ہوں، آپ عبادت کرنے والے بھی ہوں، آپ سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے بھی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں، اور اس کے باوجود آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں، اور اپنے آپ کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں. لہذا معاشرے کو بھی لے کر چلو اور عبادت کو بھی لے کر چلو. ہاں ایک مسلمان، کامل مسلمان کی علامت و پہچان یہ ہے وہ دنیا کے جس شعبے میں بھی رہتا ہے وہ اس پر دین غالب رہتا ہے، دنیا مغلوب رہتی ہے. دین تمس غالب روزان. غالب کیا مطلب گو؟ اگر بہ دکانس پہ چھس، مجھے دکانداری نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے، یل پہ دین غالب ہے. دفترس مز چھس، دفتر رکانے میں اطاعت کرنے نش، عبادت کرنے نش. اور اگر میں دنیا سے غالب تو تل رکائے میں عبادت اطاعت نش کیا کہ تل دنیا غالب. عبادت نماز عبادت آپ سب حقوق جو ہے اللہ کے، حقوق اللہ ایسے نہیں، حقوق العباد سب عبادت. بالکل بالکل بالکل. اللہ پاک دین ون بوزن عمل کرنے توفیق. واخر دعوانا الحمدللہ.